محبت اور عقیدت کے ساتھ محترم حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کہ ان دنوں بعد نماز ظہر جمعہ اور اتوار کے علاوہ قصص الانبیاء انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہم سن رہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیسے بنایا، اس کے متعلق ہم نے کل چند باتیں سنی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے، اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے، اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت آدم کی پیدائش کے متعلق سرکار علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی سنیں آپ، کہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے حضرت آدم کی پیدائش کے بارے میں کیا معلومات ہمیں دی ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو عام طور پر یا تو بیان نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی، تو انہی معلومات میں سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک چچا ہیں، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، حضرت عباس، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، سبحان اللہ۔ جمعے کو میں نے مختصر بتایا تھا، ایک بات رہ گئی تھی وہ میں عرض کر دوں۔ غزوہ بدر کی جو جنگ ہوئی ہے، پہلا جہاد جو ہوا ہے ہجرت کے بعد، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ ہوا تھا۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، اور یہ بھی عجیب بات ہے، مسلمان تھے تھوڑے سے، کافر تھے زیادہ۔ یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے، ہمیشہ آپ ہسٹری پڑھیے، مسلمان ہمیشہ کم رہے، کافر زیادہ رہے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار اسلحہ کم، کافروں کے پاس زیادہ، لیکن وہ کون سی قوت اور طاقت تھی؟ مسلمان پھر بھی جیت جایا کرتے تھے، فتح ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمانی طاقت تھی، ایمان مضبوط تھا۔ 313 مسلمان، 900 یا 1000 کافر۔ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ٹوٹل 8 تلواریں، اونلی 8، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 70 کیمل، اور ان کے پاس، کافروں کے پاس 700 کیمل۔ بہرحال 17 رمضان آ رہا ہے نا، آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے نا، تو ہفتے کو ہے 17 رمضان، سبحان اللہ، سیٹرڈے کو 17 رمضان ہے۔ انشاءاللہ سیٹرڈے 17 رمضان کو میں غزوہ بدر پر بیان کروں گا انشاءاللہ، یہ جنگ کیسے ہوئی اور کیسے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو دنیا میں بھیجا تھا۔ 3000 فرشتے آئے تھے دنیا میں مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور کیا منظر تھا کہ مسلمان لڑ رہے تھے اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ تو یہ مدد کیسے ہوئی تھی؟ فزیکلی ہوئی تھی یا فرشتے بس دعائیں کر رہے تھے وہاں آ کر ان کو اور مسلمانوں کو مدد مل رہی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ فزیکلی بھی مدد ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا بھی تھا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل کا حلیہ بھی بیان کیا حضور نے کہ جبرائیل کس لباس میں آئے تھے۔ حضور نے یہاں تک بیان کیا کہ بدر کے میدان میں فرشتوں نے کیسے کافروں کو مارا۔ یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہفتے کو 17 رمضان ہے نا، تو اس میں، اور میری ایک عادت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک میری مدد فرمائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کروں، جیسے جیسے کوئی تاریخ آتی رہے نا، اس میں جو واقعہ ہوا اس میں کوئی مناسبت، جیسے 3 رمضان آئی تھی خاتون جنت کا دن میں نے بیان کیا، 10 رمضان الحمدللہ
حضرت خدیجہ کا دن آیا تاکہ قوم کو جنریشن کو پتہ چلے کچھ. اب 17 رمضان ہے، غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ فتح مبین ہے، تو اس میں بیان ہوگا. حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے نا، چچا، یہ بدر میں، غزوہ بدر میں مکے سے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے. اس وقت مسلمان نہیں تھے یہ. تو ظاہر ہے اس جنگ میں، غزوہ بدر میں 70 کافروں کو مسلمانوں نے مارا، 70 جس میں نامی گرامی مسلمانوں کا دشمن ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا گیا تھا. کون ابو جہل؟ وہ ابو جہل جس نے اپنی آنکھوں سے کتنے معجزات حضور کے دیکھے لیکن مسلمان نہیں ہوا. وہ مٹھی والا واقعہ یاد ہے نا ابو جہل کا؟ وہ چھپا کے لایا تھا مٹھی میں، حضور سے کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے بتائیں ذرا. بہرحال تو 70 کافر مرے تھے بدر میں، اور 70 گرفتار ہوئے تھے. تو ان 70 کافروں میں جو گرفتار ہوئے تھے ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے. اب کیا ہوا؟ مشورہ ہوا کہ ان 70 لوگوں کو جو کافروں کے گرفتار ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں فدیہ لے کے، یا ان سب کو بھی مار دیں جان سے. رائے دے رہے تھے صحابہ. حضرت عمر نے بھی اپنی رائے دی. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا کیا جائے ان سب کو مار دیا جائے. کسی نے رائے دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ نے تو 10واں پارہ پڑھا، کتنے دن پہلے پڑھا تھا، تو آپ نے تو نہیں سنایا. میں بھائی میں کیا کیا سناؤں، ٹائم ہی کم ہوتا ہے. بہرحال جو رہ جائے گا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آئندہ سال خیر سے رمضان آئے، پھر اللہ ہمیں یہی صحت تندرستی دے. انشاءاللہ یہ واقعات میں وہاں سنا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹائم کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. اچھا خیر، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلو فدیہ لے کے ان 70 کافروں کو چھوڑ دیا جائے. لائن لگ گئی، آ جاؤ بھائی فدیہ دو جاؤ، فدیہ دو جاؤ، فدیہ دو جاؤ. لائن میں لگے تھے حضرت عباس. حضرت عباس آئے حضور کے سامنے. حضور نے فرمایا جی چچا فدیہ دیں اور جائیں، آپ بھی جائیں. بولے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا جب آپ مکے سے آئے تھے تو یہ بتائیے وہ جو سونا رکھوا کے آئے چاچی کے پاس وہ کدھر گیا؟ اب یہ پریشان، یہ تو مجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ فرمایا جس رب نے مجھے نبی بنایا اس رب نے مجھے بتا دیا. یہ حضور کا معجزہ دیکھ کر حضرت عباس فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ ہوتی ہے شان میرے آقا کی، یہ ہے علم غیب. میرے محترم بھائیو، آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر اور سن کر کافر مسلمان ہو رہے ہیں. اور یہ آج کا کون سا مسلمان ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر حضور کے علم غیب کا انکار ہو رہا ہے؟ تو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے، سگے، عبداللہ نام ہے ان کا. کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ. یہ راوی ہیں اس حدیث کے. یہ کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ بات سنی، اپنے کانوں سے سنی یہ بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ جو مٹی تھی وہ میں نے کل ڈیٹیل بتا دی، کتنے کلر کی تھی، کیسی تھی، سب بتا دیے، کہاں کہاں سے آئی تھی، کون لے کے آیا، کون گیا پھر نہیں لایا، پھر دوسرا گیا وہ بھی واپس آ گیا خالی ہاتھ. پھر اللہ نے حضرت ملک الموت کو بھیجا. ملک الموت تو پھر ملک الموت تھے، انہوں نے کسی کی سننی نہیں ہے. وہ گئے، زمین نے کہا نہیں میں نہیں، جہنم میں جانا ہے مجھے، کیونکہ انسان جہنم میں جائیں گے تو میں بھی کہا مٹی اٹھائی، جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. پھر اس مٹی میں پانی ملایا، وہ
کیچڑ بنی، گارا بنی، حضور فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کیچڑ گارا کو چھوڑ دیا تھوڑے دن کے لیے، پھر اس پر ہوائیں پھر وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم کا پتلا بنایا، پورا جسم بنایا حضرت آدم کا، بڑا خوبصورت جسم، بڑا خوبصورت چہرہ بنایا۔ اچھا بن گیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا اس کو، اب وہ پورا جسم خشک ہو گیا۔ اچھا پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی۔ یہ سارے مراحل حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ہزار سال پہلے یہ سب کچھ ہوا تھا، حضور ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے حضور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کہ مٹی لی، پھر گارا بنی، پھر جو ہے اس کو جو ہے چھوڑا، پھر پتلا بنا، پھر اس میں روح ڈالی۔ اب جب روح ڈالی نا، اب سنیے روح والا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی، خود پھونکی، ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا آدم علیہ السلام کو، دوسرا یہ کہ روح بھی خود پھونکی اللہ تعالیٰ نے جسم آدم میں، اور اس کو قرآن میں بیان فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں نے جسم بنایا آدم کا اور میں نے اس میں روح پھونکی تو میں نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا، اے فرشتوں جیسے ہی میں روح ڈالوں جسم آدم میں تو بس فوراً سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کو۔ اب سنیے، روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کے جسم میں روح کا اثر آیا۔ اثر سب سے پہلے روح کا اثر حضرت آدم کی آنکھوں میں آیا، آنکھوں میں، اور یہ ناک کے اندر کے حصے میں روح کا اثر آیا۔ اچھا اب اس سے یہ پتہ چلا حضور کی حدیث سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ روح آہستہ آہستہ جسم میں جا رہی تھی، آنکھ میں پہنچی، اثر آیا، پھر اس روح کا اثر ناک کے اندر آیا۔ اب حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی روح کا اثر آنکھ میں ہوا اور ناک میں ہوا، حضرت آدم کو چھینک آ گئی۔ جب چھینک آئی تو پتہ چلا چھینک آدم سے شروع ہو گئی تھی، چھینکنا، چھینک آئی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف تعلیم فرمائی۔ کیا فرمائی؟ تعلیم فرمائی، القاء فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن خیال میں یہ بات ڈال دی کہ الحمدللہ کہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکنا پر الحمدللہ کہا۔ اب جیسے ہی حضرت آدم نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالی نے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ الحمدللہ کا مطلب اللہ کا شکر، اور یرحمک اللہ کا مطلب اللہ آپ پہ رحم کرے۔ اب شرعی مسئلہ سن لیں، کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اسے چاہیے الحمدللہ کہے، اور اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نے سن لیا تو آپ پر واجب ہو گیا، کیا واجب ہو گیا؟ جواب دینا۔ اور چھینک کا جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ۔ اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے سنا اور آپ نے جواب نہیں دیا، آپ گناہ گار ہیں، گناہ ملے گا آپ کو۔ کتنا اہم شرعی مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ کتنوں کو پتہ ہے؟ اب لوگوں کو بتائیں گے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے انشاءاللہ آپ آئیے بیٹھیے، سب پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں نا، جماعت نے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی، اللہ تعالیٰ مجھے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ جب بچپن سے بچوں کے کانوں میں، ذہنوں میں یہ چیزیں جائیں گی نا، رچ بس جائیں گی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اور ضروری مسئلے، چھوٹی چھوٹی باتیں جب بچے بچپن سے سیکھتے ہیں نا، تو جب بڑے ہوں گے نا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے۔ اچھا جناب، اب آگے کا واقعہ سنیے، بھی واقعہ ختم نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جاؤ فرشتوں کے پاس جاؤ۔ اچھا اب یہ تو ایک روایت ہے نا، میں آپ کو اس سے پہلے کی ایک دوسری روایت ہے کہ فرشتوں کے پاس جانے سے پہلے ایک دو واقعات اور بھی ہیں جو ہوئے تھے، وہ اس حدیث میں نہیں ہے حضور کی، وہ پھر دوسری جگہ ہے، میں وہ وہاں سے آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ الحمدللہ کہو، تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ اب
روایت میں آیا کہ حضرت ابھی روح کہاں پہنچی تھی؟ آنکھ میں. اثر کہاں پہنچا تھا روح کا؟ ناک میں. حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی، چونکہ وہ روح پورے جسم میں ابھی آئی نہیں تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی نا، حضرت آدم علیہ السلام نیچے گر پڑے، کیونکہ روح ابھی پوری جسم میں آئی نہیں تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اب سنیے بات غور سے. اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے، روح، اس روح کی طاقت کتنی ہے؟ دیکھیے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد اس میں روح آتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم کی طاقت کا محور مرکز، اس کا مطلب روح ہے اس کی. اور جب بندہ مر جاتا ہے، مرتا کیسے؟ اس کی روح نکلتی ہے. ظاہر ہے روح کا جو نکلنا ہے ہمارے جسم سے، یہ موت ہے. روح کا نکلنا موت ہے. اب 2 باتیں ہیں. نمبر 1، روح کی جو طاقت ہے وہ جسم کے اندر زیادہ ہوتی ہے، یا یہ روح جب جسم سے باہر نکلتی ہے، بندہ مرتا ہے تو روح نکلنے کے بعد روح کی طاقت اس وقت زیادہ ہوتی ہے، یا جسم کے اندر ابھی ہمارے اندر روح ہے اس وقت زیادہ ہے؟ یہ سوال ہے ایک. اس کا جواب یہ ہے، روح انسان کے بدن سے جب باہر نکلتی ہے اس کی طاقت کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہے. اب آپ پوچھیں کیسے بڑھ جاتی ہے؟ میں صرف مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، بندے کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح نکلتی ہے تو مسلمان کی جو روح ہوتی ہے، مسلمان کی روح، وہ پاک جگہوں پر رہتی ہے. مثلا خانہ کعبہ کے پاس، زمزم کے کنویں کے پاس، ایسی اچھی جگہوں پر پہلے آسمان تک بھی جاتی ہے. اور جو شہید ہوتے ہیں، شہداء کی ارواح جنت تک جاتی ہیں. شہیدوں کی ارواح جنت کے اندر تک کی سیر کرتی ہیں. اور حدیث سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، ان شہداء کی ارواح، ان کی روحیں سبز گرین پرندوں کی شکل میں جنت میں لٹکے ہوئے فانوسوں تک جاتی ہیں. تو یہ پاور ہے نا، روح کی پاور ہے. اب کمال کی بات آپ سنیے ذرا آگے کی. بندے کا جسم کہاں ہے؟ قبر میں. اور روح کہاں ہے؟ گھوم رہی ہے، پوری دنیا میں گھوم رہی. اب قبر صرف یہ نہیں، کھڈا، عالم برزخ. قبر سے مراد عالم برزخ. بہت سے لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے. برزخ کی زندگی ہے، اس پر میں آپ رمضان کے علاوہ ظہر کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں جو احادیث سناتا ہوں، اس میں یہ چیز ٹاپک میں بیان کر چکا ہوں. تو روح کا تعلق بدن سے جڑتا کیسے؟ ہزاروں لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود. آپ سنیے ذرا، جب آپ اپنی ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں یا کسی بھی عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں تو روح کا تعلق فوراً جسم سے جڑتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا، کس نے سلام کیا اور کس نے دعا کی. روح کی پاور اتنی ہے. اور بھی ہے. خیر، میں اپنے واقعے کی طرف آتا ہوں، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام گر پڑے، پھر اٹھنا چاہا، پھر گر گئے. پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جسم میں پہنچنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ دھڑ تک، جسم کے باقی حصے تک روح پہنچی. پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ سنیے کیسی مطلب چیزیں حضرت آدم کی پیدائش میں جو ہوئی تھیں وہ چیزیں پھر ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئی ہیں. حضرت آدم کی ہم اولاد ہیں نا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو چیزیں کچھ ہوئی تھیں، ان چیزوں کے اثرات ہمارے اندر آئے، ہم انسانوں میں آئے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی اور گر پڑے تو ظاہر روح ابھی پہنچی نہیں تھی نا. تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل. یہ قرآن میں آیت ہے. انسان
کو پیدا کیا گیا اور انسان بڑی جلدی کرتا ہے. اور جب آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح پہنچ گئی، اب اللہ نے حکم فرمایا آدم جاؤ فرشتوں کو سلام کر کے آؤ. حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کے پاس، اور فرشتوں کے پاس گئے تو بات چیت ہوئی آپس میں. اب کیا بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی آج پہلا دن ہے، پہلے ہی دن ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جاؤ آدم فرشتوں کے پاس جاؤ. اب یہ بات چیت شروع ہوئی. لیکن اب آپ توجہ فرمائیے کہ جب آدم علیہ السلام گئے اور آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو پہلا جملہ کیا کہا؟ پہلا جملہ، حضرت آدم آج پیدا ہوئے ہیں اور آج پہلے دن ان کا پہلا جملہ تو الحمدللہ تھا جو انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. اب جب فرشتوں کے پاس پہنچے تو فرشتوں کے پاس جب پہنچے تو پہلا جملہ منہ سے ان کے کیا نکلا؟ فرشتوں سے کیا کہا؟ السلام علیکم. اور ہمارا سلام کیا ہے؟ اچھا، اب فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. واپس آ گئے اللہ کے پاس واپس آئے. اللہ نے فرمایا آدم ہاں کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے. یا اللہ میں گیا تھا فرشتوں کے پاس اور فرشتوں کو میں نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں مجھے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب اللہ نے کیا فرمایا وہ سنیے ذرا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ یعنی السلام علیکم تمہارا اور ان کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آدم ہم تمہاری اولاد کا سلام آج سے یہ بنا دیتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا سلام جواب کتنا اعلیٰ افضل، کتنا اچھے الفاظ والا ہے. تو ہم اپنی ثقافت کلچر کو مضبوطی سے پکڑیں، یہ ادھر ادھر دوسروں کے طریقوں کو چھوڑیں، اور اس میں بھی بڑے معنی دعائیں ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے عرض کی اے اللہ تو جو یہ فرما رہا ہے میری اولاد، ظاہر حضرت آدم تو اکیلے تھے، جب اللہ نے کہا آدم تمہاری اولاد کا بھی یہی سلام ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام تعجب کرنے لگے. میری اولاد، میرے بچے ہوں گے، میری اولاد ہوگی. یہ تعجب ہوا حضرت آدم کو. اے اللہ میری اولاد؟ ہاں آدم تمہاری اولاد ہوگی. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، اور اس سے پھر جتنی نسل ہونی تھی آدم علیہ السلام کی قیامت تک ان سب کی روحیں نکالی گئیں، اور آدم علیہ السلام کو قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کی ارواح روحیں اللہ نے آدم کو دکھائیں. یہ ہے تمہاری قیامت تک کی نسل کی روحیں، ارواحیں. اب ان میں کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، گناہگار بھی تھے، سارے آ گئے. یہ تھا آپ کی پیدائش کا واقعہ. پیدا ہو گئے. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے ہی اعلان کر چکا تھا اے فرشتوں جیسے آدم پیدا ہوں سجدہ کرنا. اور سجدہ وہی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب انکار کر دیا شیطان نے، میں نہیں کروں گا سجدہ. وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، غرور کیا. پھر کیا نقصان ہوا شیطان کا؟ شیطان کے بارے میں بھی کتنی چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں. جنت میں رہتا تھا، کیا تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے تعظیم کا یہ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے شیطان کافر ہو گیا. دیکھیا آپ نے نبی کی تعظیم کا انکار کرنا کتنی بڑی جو ہے نحوست ہے. نہیں کیا سجدہ. سجدے کی 2 قسمیں، چند باتیں سننے، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، پھر کل اس کی تفصیل
سجدہ کس وقت ہوا، صبح ہوا، دوپہر ہوا، شام ہوا، جمعے کو ہوا، ہفتے کو ہوا، کب ہوا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ کون کون فرشتے سجدے میں گئے، کتنے سال کا ہوا، کتنے مہینے کا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ پھر شیطان نے جو منع کیا کہ نہیں کروں گا، اس کی وجہ بھی اللہ نے پوچھی۔ اس نے تین وجہ ایک تو کہا کہ یہ انا میں ان سے بہتر ہوں۔ دوسری وجہ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے۔ یہ پوری ڈیٹیل کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے تعظیم، ادب و احترام کا سجدہ۔ احترام میں کسی کو سجدہ کرنا، تعظیم کا سجدہ، احترام کا سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ ہمارے سے پہلے جتنی شریعتیں گزری سب میں جائز تھا۔ کیا تھا؟ جائز تھا۔ تو یہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا، جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، جائز تھا، لیکن وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ہر شریعت میں یہ قانون تھا۔ لیکن احترام میں سجدے کرنا انسانوں کو، ماں باپ کو سجدہ کرنا ان شریعتوں میں جائز تھا، نبیوں کو سجدہ کرنا احترام میں جائز تھا، اور ہماری شریعت میں حرام، گناہ کبیرہ۔ اب مزارات پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس پہ آ جائیں۔ اب وہ لوگ جو اولیاء کرام سے ذرا الرجی رکھتے ہیں، اب وہ ان چیزوں کو بیس بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو مزارات پہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بات سنیں، بات کی جائے تو حق اور سچ بیان کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک مزارات پہ سجدہ کرنے کی بات ہے، ہمارے اہل سنت کے کس عالم نے اس کو جائز کہا ہے؟ آپ دکھا دیں کسی کتاب میں ہمارے عالم نے لکھا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ سب منع کرتے ہیں، سب منع کرتے ہیں۔ ابھی میں منع کر رہا ہوں نا، ہمارے علماء نے اس کو حرام لکھا ہے، گناہ کبیرہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اچھا ایک بات بتائیے، مسجد میں آ کے کوئی ناچنا شروع کر دے اور بولے یار مسجد میں لوگ گانے گاتے ہیں، ناچتے ہیں، مسجد کو توڑ دو، مسجد کو ختم کر دو، آپ اس کی فیور کریں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ عقل مند آدمی کیا بولے گا؟ مسجد صحیح ہے۔ عقل مند آدمی کیا بولے گا؟ مسجد صحیح ہے، مسجد میں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام کو روکو، مسجد کو نہ بولو۔ مزار صحیح ہے، مزار پہ جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کو روکو، اس کو منع کرو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب مزار پہ جو سجدہ ہو رہا ہے وہ حرام حرام حرام، گناہ کبیرہ، غلط ہو رہا ہے، لیکن کفر شرک پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ ادب کر کے کر رہا ہے، اگرچہ غلط کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تعظیم کا سجدہ ہوا اور شیطان نے انکار کیا، اور وہ اس وجہ سے جنت سے نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے اس کا نام شیطان پڑ گیا، وہ مردود ہو گیا، اور فرشتے جنہوں نے تعظیم کی، احترام کیا، ان کا رتبہ بڑا بلند ہوا۔ یہ ساری تفصیل کل انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نیک بندوں کی تعظیم اور ادب اور احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کی توہین سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔